قیامت والے دن نا میرے رسول پاک سرکار بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا اپنے ایک صحابی سے کہا کہ یہ جو کچھ کفار ہیں نا یہ میرے بارے میں بکواس کرتے ہیں، تو شاعر ہے۔ حضرت حسان بن ثابت سے کہا تو شاعر ہے، تو ایسا کر کہ تو میرے خاندان کا دفاع کر۔ جید بھائی اس نے کہا حضور میں تو انہاں دے لڑ پھیلا دیاں گا گلاں دے نال، میری زبان بڑی تیز ہے۔ فرمایا نہیں، ابو بکر صدیق کے پاس جا، ابو بکر صدیق سے سیکھ، ابو بکر صدیق کو بول کہ یہ قریش کے کتنے قبیلے ہیں، پھر ان میں سے بنو ہاشم کا قبیلہ کہاں سے جدا ہوا ہے، کون سے بزرگوں سے آگے بنو ہاشم کا قبیلہ جدا ہوا ہے، بنو ہاشم کی آگے کتنے گھر ہیں، وہ ساری باتیں پہلے یاد کر، اور یہ جو لوگ کہیں ان کا بھی قبیلہ خاندان بڑے اور ان کے کردار، ان کی بیویاں بندے، ان کو بھی یاد کر، ہمارے خاندان کے جو بزرگ ہیں بیویاں ہیں ان کا کردار بھی یاد کر۔ کس سے؟ ابو بکر صدیق سے۔ یہ توجہ طلب امر ہے، کس سے یاد کر؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ تو احباب گرامی یہ مرتبے اہم ہی نہیں ملتے، جو رسول پاک کے خاندان کے احترام، ان کی عزت عظمت کو زیادہ جانتا ہو، وہ صحابہ میں مقام بھی بڑا رکھتا ہے۔ اہم ہی نہیں حضرت ابو بکر صدیق کا مرتبہ بڑا تھا، ان کے پاس بھیجا۔ اب حضرت حسان بن ثابت نے سیکھا، تو جب انہوں نے نا میرے نبی کے آباء و اجداد کی بات کی، میرے نبی پاک کے خاندان کی بات کی حضرت حسان بن ثابت نے، تو یقین جانیے میرے نبی پاک اتنے خوش ہوئے اپنی چادر اتار کے دے دی اور فرمایا اے میرے خاندان کی تعریف میں اور ان کے دفاع میں زبان کھولنے والے، جبریل تیرا ساتھی دے، جبریل تیری مدد کرے، جبریل تیرے ساتھ رہے۔ یہ قیامت تک کے لیے میرے نبی پاک کی دعا تھی کہ اے لوگوں جو بھی میرے خاندان کے دفاع کے لیے نکلے گا وہ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھے، جبریل اس کے ساتھ چلے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میرے حضور کے آباء و اجداد۔ یقین جانیے یہ آج لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے، یہ ان لوگوں نے مذاق بنایا، مذاق کرتے ہیں، ٹھٹھے کرتے ہیں، جی آ گئے پنج تنیے حسینیے۔ یہ قیامت والے دن پتہ چلے گا۔ میرے رسول پاک نے فرمایا جو میرے خاندان کا دفاع کرے جبریل اس کی مدد کرتا ہے، اور جبریل اس کی مدد کرتا ہے یعنی خدا اس کی مدد کرتا ہے، اور نبی خوش ہو کے اس کو نواز دیتا ہے۔ اس لیے ہم تو یہ ترلے لیتے رہتے ہیں کہ کبھی نبی پاک کی پاک ماں کی بات کر لی، بھئی ہماری ماں کی کوئی تعریف کرے، بھئی ہم سنی ہیں، حاضر ناظر کے قائل ہیں نا کہ میرے نبی مدینہ طیبہ میں موجود ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی تو دیکھ ہی رہے ہیں نا کہ ان 75 والوں نے میری ماں کی بات کی ہے، یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا، میرے آباء و اجداد کی بات کی ہے، میرے گھر والوں کی بات کی ہے، اور میرے ابو بکر صدیق کی بات کی ہے، تو یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا۔ اس لیے یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کی بات کرتے ہیں، اور اس میں میرے نبی پاک کی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو ہمیں یہ جو کرم نوازی ہمارے اوپر فرمائی ہے، یہ دعا ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ جو بھی، اور ہم تو محسوس بھی کر رہے ہیں، یقین کی حد تک محسوس کر رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے یار، یہ ایسے کیسے ہو جاتا ہے، تو پھر ذہن میں آتا ہے یہ تیری اوقات حیثیت کی بات نہیں ہے، یہ تیری اپنی بس کی بات نہیں ہے، یہ اصل میں میرے نبی کی دعا لڑ رہی ہے پیچھے، وہ تجھے اٹھائے ہوئے ہے، جبریل مدد کر رہا ہے نبی کے خاندان کے دفاع کرنے والوں کی، جبریل مدد کر رہا ہے۔ اور جب مولا علی مرتضیٰ شیر خدا نکلتے ہوتے تھے نا میدان جنگ میں، حضرت امام حسن علیہ السلام کے الفاظ ہیں، جب مولا علی کا جنازہ تھا تو آپ نے یہ الفاظ کہے تھے کہ لوگوں آج وہ چلا گیا ہے کہ جب وہ میدان میں نکلتا تھا تو اس کے دائیں جبریل چلتا تھا،
اس کے بائیں میکائیل چلتا تھا کہ وہ اس شان سے میدان میں قدم رکھتا تھا کہ جبریل اور میکائیل اس کے دائیں بائیں کھڑے ہوتے تھے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی پاک علیہ السلام کے دشمنوں کے ساتھ جو آج بھی اپنی زبان سے بھی لڑنے کے لیے نکلے، جبریل و میکائیل اس کے ساتھ نکلتے ہیں، یہ میرا گمان ہے۔ تو ویسے وہ دعا تو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس لیے ہم اہل بیت اطہار کی خدمت میں، ان کی محبت میں، ان کی عزت میں، ان کی قدر میں، ان کی شان میں اپنی نوکری پیش کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ اور آپ احباب ہم سب خوش بخت لوگ ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اس کے لیے چنا ہے۔